بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جس جڑی بوٹی کا ذکر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے اسپغول۔ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہم جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مختلف زبانوں میں نام کیا ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہے۔ تو آج ہم جس جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے اسے ہم اسپغول کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں جو اس کا نام ہے وہ ہے اسپغول۔ عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں بزل قاتونہ۔ بنگالی زبان کے اندر ہم اسے اسپغول کہتے ہیں، اور سندھی زبان میں ہم اسے اسپنگر کہتے ہیں۔ اگر ہم کشمیری زبان میں اس کا ذکر کریں تو ہم اس کو اسموگل کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اسے ہم سپوگل سیڈز کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ناموں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ پودا جو ہوتا ہے اس کا تقریباً 1 گز قد ہوتا ہے، یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا۔ اگر ذائقے کی طرف چلیں تو ذائقہ اس کا پھیکا، لعابدار اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ مزاج جو ہے اس کا وہ سرد تر ہے، سرد تیسرے درجے میں ہے اور تر جو ہے وہ دوسرے درجے میں ہے۔ اگر ہم اس کی خوراک کی بات کریں تو وہ 3 ماشا سے لے کے 1 تولہ تک ہے۔ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ خالص شہد ہے۔ اگر کسی شہر میں یا کسی ملک میں اسپغول نہ ملتا ہو تو آپ وہاں پر اس کا بدل جو ہے وہ بہی دانہ ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے فوائد کی اگر بات کریں تو یہ گرمی میں جتنے بھی مسائل ہونے والے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ جو زخم گرمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور سوزش ہو جاتی ہے وہ اسپغول کے کھانے سے انشاءاللہ تعالی دور ہوگی۔ گرمی کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے یہ اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گا اور بخار کو دفع کرے گا۔ خون میں اگر جوش ہو، صفرا کی زیادتی ہو، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو یہ اس کو بھی معتدل کرے گا۔ سینہ میں، زبان میں یا حلق کے اندر کھرکھرا پن ہو اور صفراوی بیماریوں کے لیے بھی یہ نفع بخش ہے۔ گلے کی اور سینے کی کھرکھراہٹ جو ہے اس کو بھی یہ دور کرے گا۔ اس کی کلی منہ کے جوش اور ورموں کو مفید ہے۔ اسے ہم زیادہ تر آنتوں کے اندر زخم اور سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایسے دوست جن کو اعصابی مسئلہ ہو، سردی زیادہ لگتی ہو، پیشاب کا کلر سفید یا سرسوں کے کلر جیسا ہو، وہ دوست اس نسخہ کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ صرف ان دوستوں کے لیے ہے جن کو یورین جو ہے وہ زرد رنگ کا اور رک رک کر اور قطرہ قطرہ تکلیف کے ساتھ آتا ہو تو وہ دوست اس نسخہ کو استعمال کریں، کیونکہ اس کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے۔ یہ جسم کے اندر سے جو گرمی ہے نا اس کو دور کرتا ہے، صفرا کو جسم سے نکالتا ہے اور اعصابی رطوبات جو ہیں ان کو پیدا کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اسپغول کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ مجھے اس ویڈیو میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش یا کوشش جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کون سی جڑی بوٹی کس مزاج میں ہے اور وہ کیا فائدہ کرتی ہے۔ اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمائیں۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔